Bismillahirrahmanirrahim. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है क्रिमिनोलॉजी के हवाले से वो ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स इन जेल्स, कौन कौन से स्टेप्स और मेयर्स जो है उनको अडॉप्ट करके हम जेलों के अंदर कैदियों को जो है फिर से जो है मुफीद शहरी बना सकते हैं। तो इस ज़िमन में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट इन प्रिजन्स। People can be reformed and the great majority of criminals can also be reformed. क्योंकि औलाद आदम में गलती का खासा है, तो अगर किसी मैन ने या वेमैन ने अगर कोई जुर्म अंडर पर्टिकुलर सेक्शंस कमिट कर लिया है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका जो है वो सत्तन से जुदा कर दो, उसको फिर से एक ऐसा मुफीद शहरी बनाना है ताकि आप वो फ्यूचर में अपने उस जुर्म को, अपनी उस हरकत को, अपनी उस इलीगलिटी को वो रिपीट ना कर सके। Okay. Criminal is also the member of this society in which we are living. Criminal is also citizen of this country. और क्रिमिनल जस्टिस में हम बार बार यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, जहाँ फेयर ट्रायल की बात करते हैं, जहाँ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो लॉ के अंदर जो है हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस के अंदर जो है हम हमेशा राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड को भी कंसिडर करते हैं कि वही ट्रायल फेयर होगा, वही प्रोसेस ड्यू प्रोसेस होगा और वही अल्टीमेट जस्टिस होगा जहाँ जो है राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड को भी प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेफ गार्ड करना, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इट शुड बी परफॉर्म बाय द स्टेट कि राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड भी को प्रोटेक्ट किए जाए। और उन राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड में से जब प्रिजनर्स या इनमेट्स जेल्स के अंदर रह रहे हैं, दे आर आवर पीपल, they are our citizens, they are human beings, then they are culprits. So on human ground, on equity ground, हमें जो है उन राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड का भी ख्याल करना और हमें जेलों में ऐसा माहौल देना होगा जिस नतीजे में हमारे जो मुजरिम हैं वो वहाँ से ट्रेन होकर निकले और माशरे के अंदर जो है फिर से वो नॉर्मल इंसान के तौर पर जो है वो बिहेव करें, वो अपने गुनाह से तौबा करें और फिर से जो है वो माशरे के लिए perhaps they might prove to be useful for the society in their future days. तो बेहतरी के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए हमेशा से एक जो है वो गली में होप रखनी चाहिए। क्योंकि वो हमारे माशरे का हिस्सा है। हमारे माशरे से निकल के वो जेल में चले गए और फिर अपनी सज़ा को भोग गए, फिर वो हमारे माशरे में वापस आएंगे, तो फिर उनका जो रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ लाइफ है उसको बेहतर बनाने के लिए जो है स्टेट ने जो अपना रोल अदा करना है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिहेबिलिटेशन, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेफर्मेशन, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेस्टोरेशन एंड रेस्टिट्यूशन। हमें फिर से उसको अच्छा इंसान बनाना है। So it might be perhaps when he was committing the crime, he was not so mature, he was not cautious, he was detrapped. जब जेल में उसको अच्छा माहौल मिलेगा, उसको एजुकेट किया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग की जाएगी, उसको नर्चर किया जाएगा, तो फिर अब अगली ज़िंदगी में जेल से बाहर होकर वो यकीनी श्योरली आई होप कि वो फिर जो है माशरे का अच्छा शहरी साबित हो और माशरे में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। Meaning of treatment according to Oxford Dictionary: process or manner of behaving towards or dealing with a person or thing is called treatment. Treatment का मतलब है कि आप किसी शख्स या चीज़ की तरफ जो है आपका क्या एटीट्यूड है, किस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपका जो गुड ट्रीटमेंट इन प्रिजन्स है, प्रिजनर्स के साथ, वो एक अच्छे मुआशरे
کا आगाज होगा, एक अच्छे मुआशरे की नवीद होगी, इंसानों को दुखों और अज़ियतों से बचाने की तरफ एक सफ़र होगा। Definition of treatment of criminals. Treatment of criminals is an action or a method which is taken to cure the criminals during their sentence in prison, enabling them to become a useful member of the society after their release. जिस तरह हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, अस्पतालों में मरीजों का इलाज करते हैं, तो इसी तरह जो क्रिमिनल्स हैं वो भी मॉरली पेशेंट्स होते हैं। उनको अखलाकियात सिखानी है, उनको अदब व आदाब सिखाना है, उनको सब्र व तहम्मुल सिखाना है, उनको लिटरेचर सिखाना है, उनको मज़हब की तालीम देनी है, और फिर से उनको बाशऊर बना के एक एजुकेटेड इंसान बना के, एक ट्रेन इंसान बना के फिर से जो है माशरे में हमने उसको ले जाना है आफ्टर हिज रिलीज। मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। अब इन क्रिमिनल्स की ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिससे हम इन कल्प्रिट्स को, इन क्रिमिनल्स को जो है यूजफुल बना सकते हैं, सिविलाइज्ड बना सकते हैं, ट्रेन बना सकते हैं, एजुकेटेड बना सकते हैं, और फिर से एक दफ़ा फिर न्यू पर्सन्स, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। Basic education. Basic education is necessary for all human beings nowadays. Most of the criminals in Pakistan are illiterate persons. It is due to their illiteracy that they engages themselves in criminal activities. A better education leads to better earning capacity, and school is regarded as the cure of all evils. Therefore, a proper guideline with basic education should be provided to inmates during their sentence in prison, with the view to promote the importance of education. And if any prisoner wants to obtain higher education or more, he will be provided with the chance to do so and encourage it. जेल में मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फ्री, तो उनकी जो लेयर टाइम को जो है वो हेल्थी एक्टिविटीज़ में जो है उसको खर्च किया गया है। उनकी तवानाइयों को, उनके कन्फाइनमेंट और आइसोलेशन के दिनों को जो है खूबसूरत बनाया जाए, खूबसूरत इस अंदाज से कि उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको कंप्यूटर कोर्सेज सिखाए जाएँ, उनको दस्तकारी काम सिखाए जाएँ, उनको मुख्तलिफ मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम सिखाए जाएँ, उनको पेंटर्स बनाया जाए, अच्छी वो कैलीग्राफी कर सकें, उनको और वो कोई ऐसा हुनर फन सिखाया जाए जेल के अंदर जो बाहर आकर वो अपनी रोजी रोटी जो है वो इसी के साथ कमा सकें, फिर से बाइज्जत बन सकें। तो किस्मत में था वो तो भुगत लिया, लेकिन अब जो आने वाली ज़िंदगी है उनके लिए आसानियों वाली हो जाए, ना कि दुखों से अजीब। तो इस तरह बेसिक एजुकेशन जो है, लिखना पढ़ना, कम अज़ कम जो है वो प्रिजनर्स बाहर आके जो है वो अखबार पढ़ सके, किसी को पढ़ा सके, किसी जगह पे अपनी ओपिनियन और राय अच्छे अंदाज से दे सके। These all elements are involved in the process of learning and training. और इन छोटी छोटी बातों से जो है वो माशरा जो है वो सुधर जाएगा, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और एक फलाही माशरे की जो है वो असास और बुनियाद जो है उसको उसवार किया जाए। Technical education, another way which is quite useful when it comes to reformation of criminal is technical education. The technical education helps an inmate to obtain a skill through which he can earn after his release from prison, and also during prison he becomes a useful person. Technical education should include motor winding, electrical part assembling of different machineries, accessories, machine operating, electrical education. तो इस तरह के जो छोटे मोटे टेक्निकल काम है दस्तकारी के, वो जेलों के अंदर उनको इसको सिखाया जाए। मोबाइल कैसे ठीक करना है, कंप्यूटर कैसे ठीक करना है, वॉचेस कैसे ठीक करनी है, बाल कैसे काटने हैं, कपड़े कैसे धोने हैं, खाना कैसे पकाना है। तो इन छोटे छोटे कामों से जो है उनको एक तो सीखने का मौका मिलेगा, उनका टाइम एक अच्छे अंदाज से गुजरेगा, वो सीखने के अमल से गुजरेंगे,
اور کچھ سیکھ کے باہر جو ہے اپنی کوئی چھوٹا سا ڈھابا شاپ بنا کے وہ اپنی لائیولیہڈ جو ہے اپنی ارننگ جو ہے وہ حلال طریقے سے لیگل طریقے سے مورل طریقے سے جو ہے وہ کر سکیں گے اور کسی پہ بوجھ نہیں بنے گے، کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے اور آئندہ اللیگل اور ویشیس جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور اپنی جو ریسٹ آف دا لائف ہے اس کو ایک صحیح ڈگر پہ ایک صحیح راستے پہ چلا کے جو ہے اپنے آنے والے دنوں کو محفوظ کریں۔ پھر اس کے اندر ہے پروڈکٹیو سکلز۔ By a productive skill, it is meant that criminals be taught some creative skill through which they can master a particular skill. For example, preparing sports goods like hockey, bats, footballs. This kind of skills are taught in Sialkot Jail, Pakistan, from where many good products like football, cricket, successfully, etc. produced, which is a good way of reforming. جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے مشینری کی، دستکاری کی، ان کو ایسے پروڈکٹیو کام سکھائے جائیں کہ وہ مختلف چیزیں جو ہیں اسٹیٹ مختلف مشینز جو ہے جیلس میں پرووائڈ کرے، ان مشینوں پہ وہ کام کریں، ان مشینوں پہ وہ مال تیار کریں، اور اس سے بڑا ایک پیرلر اور کولیٹرل جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ پروان چڑھے گا کہ وہ جو چیزیں بنائیں گے ان کی جو ارننگ ہے وہ 50% جو ہے وہ جیل کے ریسورسز میں جمع کروا دی جائے، آدھی جو اس کی ویجز ہے وہ ان کرمنلس کو دی جائے کہ وہ اپنے بیسک جو ہے نیسیسٹیز آف لائف ان کو وہ فلفل کر لیں۔ تو اس طرح ایک ہیلتھی انوائرمنٹ پیدا ہوگا، ہم ان کرمنلس کو بھی یوزفل بنا کے بھیجیں گے دوبارہ سے معاشرے میں، اور وہ مختلف فن سیکھیں گے اور پھر جا کر جو ہے اور لوگوں کو وہ فن سکھائیں گے، آگے سے آگے جو دیا جلے گا، روشنی پھیلے گی، اور ہمارے معاشرے میں جو جرائم کا بسیرا ہے، یہ جو ان امپلائمنٹ ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ مسائل جو ہیں یہ کم ہو گئے اور ہم ترقی اور خوشحالی کی جو منزلیں ہیں وہ طے کریں گے اور ملک اور قوم کے لیے جو ہے فخر کا باعث بنیں گے، نہ کہ شرمندگی کا۔ Drugs treatment. Drugs treatment is another method through which a criminal who is fond of drugs can be reformed. By providing improper treatment and care which is required for his reformation at prison, such criminal can be reformed and can become a good and productive human being. تو اگر کوئی ڈرگس ایڈکٹڈ کرمنلز ہیں، وہ ڈرگس پہ لگے ہیں، تو ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہے، ان کا اخلاقی اور روحانی اور مذہبی علاج کرنا ہے کہ وہ ان ڈرگس کو ترک کریں اور معاشرے میں پھر جا کر جو ہے وہ اچھے شہری بنیں۔ ان کو ان کا ٹریٹمنٹ، ان کی میڈیکیشن اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ نشے کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، پھر سے جا کر جو ہے ایک ہیلتھی جو ہے یوزفل سٹیزن کے طور پر معاشرے میں اپنا جو حصہ ہے اس کو بہتری طرح سے ڈال سکیں۔ ڈرگ ایڈکشن از اٹ سیلف کرس، تو unfortunately due to lack of control and discipline ہماری جیلس میں بجائے ڈرگس ایڈکشن کو ایلیمینیٹ کرنے کے ڈرگس کو پھیلایا جاتا ہے، کیونکہ فیوریٹزم ہے، کیونکہ کرپشن ہے، کیونکہ بیڈ سسٹم آف دا اتھارٹیز ہے۔ اس میں جو ہے ہمیں جو ہے ریفارمیشن ہے تاکہ جیلوں کا جو اندر کا ماحول ہے اس کو نشے سے پاک کیا جائے، جیلوں کے باہر کے معاشرے کو جو ہے وہ نشے سے پاک کیا جائے۔ تو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ہمارے پولیس کو، ہمارے افسران کو جو ہے اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ وہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو ہم نشے جیسی لعنت سے بچائیں اور اس کا ہم ادراک کریں، اس کو ہم ختم کریں، پھر سے یہ ایک صحت مند اور جو بہادر قوم ہے اس کو ہم جنم دے سکتے ہیں، اس کو ہم پروان چڑھا سکتے ہیں اور وہ ملک کی دھارے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ Religious education. Religion is a way which brought changes in human behavior at time when he was a beast. It can be used to reform the criminals in prison who are under sentences by teaching the core of religious practices and other literate which is necessary for a follower will help in reducing criminal behavior in criminals, thus making them good and useful citizens. ہمارے جو اسکالرس علماء ہیں، ہمارے مفتی لوگ ہیں، ہمارے
قاری اور حافظ صاحبان جو ہیں، ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں، ہمارے جو مذہبی گروپس ہیں، وہ جیلوں کے اندر بڑی اچھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ریلیجن از دا فوڈ آف آور سیپریٹ، تو مذہب ہماری روح کی غذا ہے. تو جیل کے اندر جو لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں انہیں قرآن حفظ کروایا جائے، جو تفسیر پڑھنا چاہیں انہیں تفسیر پڑھائی جائے، جو قاری بننا چاہیں ان کو قاری بنایا جائے، جو امام مسجد بننا چاہیں ان کو ایسی ان کو ٹرین کیا جائے، کوئی اسکالر بننا چاہتا ہے تو اس کو درس نظامی کروایا جائے، تاکہ ہم جیلوں سے جو ہے اپنے مذہبی لیڈرز کا ان کو ٹھیک کر کے، ان کو ٹرین کر کے، ان کو ایجوکیٹ کر کے، ان کو مذہبی طور پر آراستہ اور پیراستہ کر کے ہم جو ہے اپنے مذہبی جو گروپس ہیں، ہمارے جو ہمارا جو مذہبی رنگ ہے، ہماری جو مذہبی روایات ہیں، ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کو ہم سب اپنے مذہب اور دین کو جو ہے، دینی تعلیم کو جو ہے جیل میں جو ہے اس کو ہم جو ہے ایڈمنسٹر کریں، تاکہ وہاں سے لوگ جو ہے جیل سے باہر آ کر اپنے دین اور مذہب کی خدمت کریں، اپنی مسجدوں اور اپنی خانقاہوں کی حفاظت کریں، اپنے درباروں اور اپنی روحانیت کے جو ہمارے سینٹرز ہیں وہاں ایک اچھے رضاکار کے طور پر اپنی ڈیوٹی سے پرفارم کر سکتے ہیں، مساجد میں امام کے طور پر اپنی ڈیوٹی پرفارم کر سکتے ہیں، نیکسٹ جنریشن کو جو ہے وہ مذہبی طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ پرماننٹ پارٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن. تو ریلیجن کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس سے تو انسان کا اپنا باطن بھی صاف ہوتا ہے اور بندہ آگے چل کر دوسرے لوگوں کو بھی کوئی تبلیغ، کوئی نصیحت، کوئی واعظ کرتا ہے تو اس سے جو ہے ایک جو ہے تعمیری معاشرت. اگر ہمارے پاس مذہبی تعلیم ہوگی، اگر ہماری خود مذہب پہ گرفت ہوگی تو پھر جا کر ہم ایک اچھی نصیحت کر سکتے ہیں، ہم ایک اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں، ہم ایک اچھا واعظ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مذہبی طور پر بھی جو ہے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو ایڈارن کریں، مذہبی طور پر جو ہے صرف فالسلی اور ہپوکریسی بیس پہ نہ ہم مذہب کا لبادہ ہو رہے ہیں، بلکہ ریئل سینس میں جو ہے ہم اللہ اور نبی کے صحیح پیروکار اور نوکر بنے اور دوسرے لوگوں کو صحیح راستے پہ گائیڈ کر کے ہے اپنے بھی آخرت سنوار سکیں اور روزہ کی آگ سے. Reform of criminals through labor. This measure is very effectively used in China. It is especially important for criminals to engage in productive and socially beneficial. تو مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہم جیل کے اندر جو ہے اپنے بزنس سے پریپیئر کروا سکتے ہیں، لیبر کے حوالے سے، دستکاری کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے، اور ان چیزوں کو ہم جیل کے اندر بھی بیچ سکتے ہیں اور جیل سے باہر مارکیٹ میں بھی بیچ کر جو ہے جیل کے لوگوں کے لیے اور بزنس کے لیے جو ایک اچھا خاصا جو ہے ریسورس فنڈ جو ہے وہ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اسی فنڈ سے کرمنلس کی بہتری پہ وہ جو ان کو فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں، اور کوئی معاشرے کا جو ہے وہ اچھا کام جو ہے وہ NGOs کا کیا جا سکتا ہے. اب جو ریفارم آف کرمنلس ٹو لیبر ہے اس کو ہم نے آگے 3 مزید کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹلی پروڈکٹیو لیبر ہیلپس کرمنلز ٹو ریئلائز دیٹ سوشل ویلتھ ڈز ناٹ کم ایزیلی, fosters a love for work and helps them become accustomed to it, instills the idea of no work, no food in their minds and helps them overcome bad habits such as cloth, food and shelter etc. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب وہ قیدی جو ہیں وہ جب جیل کے اندر اپنا کام کریں گے ان پہ یہ قید لگائی جائے گی, ان پہ یہ قدغن لگائی جائے گی, ان پہ یہ لمٹ لگائی جائے گی کہ یہ اتنے گھنٹے جو قیدی کام کرے گا اس کو کھانا ملے گا, تو ان کو پھر جو ہے اس آئیڈیا کو فالو کرنے میں آسانی ہوگی کہ نو ورک نو فوڈ, کہ ہم نے جیل سے باہر جا کر بھی جو ہے اپنی یا اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانی ہے, تو اس کے لیے وی ہیو ٹو ورک اینڈ آنر اینڈ ڈگنیٹی لائز ان دا ورکنگ. ان کو کام کرنے کی عادت پڑے گی, کوئی فن سیکھ کے جائیں گے تو آگے معاشرے میں جا کر محنت اور مشقت کریں گے تو
اپنی لائیولیہوڈ کو اپنی روزی ارننگ جو ہے اس کو ود رسپیکٹ اینڈ آنر جو ہے وہ کما پائیں. سیکنڈلی اس میں ہے کہ having prisoners engage in an appropriate form of labor enables them to stay physically fit, which helps to ward off depression, listlessness, demoralization, and even thoughts of escape, suicide, or further criminal activity, ideas which spring from the monotony of prison life over many years. تو اس سے ان کے اپنے مسائل بھی کم ہیں، وہ مصروف رہیں گے، بور نہیں ہوں گے، اکیلے نہیں بیٹھیں گے، غلط سوچ اور افکار کا شکار نہیں ہوں گے، خودکشی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، بیڈ ایکٹیویٹیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے، سموکنگ کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے. اور جب وہ کنسٹرکٹیو اور بینیفیشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے تو پھر ان کو زندگی ایک اور انداز سے نظر آئے گی، اور وہ جیل سے باہر جا کر جو ہے وہ زندگی ایک اور ڈھنگ اور کرینے سے گزاریں گے. تو اس سے اوور آل اس فیملی کا بھی فائدہ ہے، اس پریزنرز کا بھی فائدہ ہے، اس معاشرے کا بھی فائدہ ہے، اور اس ریاست کا بھی آندہ ہوگا. تھرڈلی اس میں جو ہے تھرڈ پوائنٹ، productive labor enables prisoners to acquire productive skills and knowledge which make it possible for them to earn a living when they have served their sentence. جب وہ فن سیکھ کے جائیں گے جیل کے اندر سے تو وہ آگے بھی اس فن کو بہت سارے لوگوں کو تک پھیلائیں گے، اپنے شاگرد بنائیں گے، بہت سارے اور انسانوں کا بھلا کریں گے. تو اس طرح روشنی سے روشنی جلے گی، دیے سے دیا جلے گا، اور معاشرہ جو ہے وہ ایک مثبت ڈائریکشن کی طرف چلے گا، اور لوگ جو ہے ان کو اپنے مسائل خود ہی سالو کرنے کا طریقہ آئے گا، اور وہ ریاست اور سرکار پہ جو ہے وہ کم برڈن بنے گی، اور ایک بہتر مستقبل کی جو نوید ہے ان کے لیے میسر ہوگی، اور وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی کے ساتھ گزاریں گے.